حوریہ کی شادی تھی، سو شادی والے گھر کی افراتفری اور ہلچل ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہیں کھانا کھایا جا رہا تھا تو کہیں چائے چل رہی تھی۔ ایک طرف رکھے استری سٹینڈ کے سامنے موجود خواتین ہر تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہو رہی تھیں۔ ایک خاتون اپنی فیملی کے ملبوسات پریس کر کے ہٹتی تو دوسری اس کی جگہ کپڑوں کا ڈھیر لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک کے بعد ایک بندہ واش روم نہانے کے لیے جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی سمیرا باہر آتی ہے تو تم جا کر نہا لو، پارلر جانا ہے، 10 بجے تک بارات کے آنے کا وقت ہے، بمشکل تم تیار ہو پاؤ گی۔ بسمہ جلدی جلدی سامان سمیٹ رہی تھی۔ زارا حوریہ کے پارلر ساتھ جانے والی اشیاء ایک بیگ میں اکٹھی کر رہی تھی۔ یار منزہ، مجھے ایک کپ چائے تو بنا دو۔ ہاشم تھکا تھکا سا فلور کشن پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ منزہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے گھور کر ہاشم کو دیکھا۔ ایک کپ؟ وہاں کچن میں جانے کی دیر ہے، ہر بندہ تیار ہو جائے گا اور مجھے اس وقت دیگ چڑھانے کی ہمت بالکل نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے حوریہ کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ اب یہ مزید کیا کروانے پارلر جائے گی؟ ہاشم نے حوریہ کے چمکتے روپ کو دیکھ کر سادہ سے لہجے میں کہا۔ اوئے ہوئے، اب زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب تو وقت گزر گیا، یہ کسی اور کے نام لکھی گئی ہے۔ منزہ کی شرارت پر کھلکھلاہٹیں بکھری تھیں۔ تو اب تم پرائی ہو رہی ہو؟ ہاشم نے اس کی طرف دیکھتے پھیکے سے لہجے میں پوچھا۔ پرائی کیوں؟ بس گھر بدل رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ آئندہ جب میں آؤں گا تم گھر نہیں ملو گی۔ ہاشم کی بات نے سارے کمرے میں اداسی پھیلا دی۔ حوریہ کے دل کو کچھ ہوا اور اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ ہاشم، تم یہ کرنے آئے تھے یہاں؟ بسمہ نے حوریہ کو رونے کے لیے تیار دیکھا تو ہاشم کو ڈپٹا۔ چلو حوریہ، تم واش روم سے ہو کر آؤ، پھر پارلر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہاشم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اسے اپنی یہ پھپھو ذات اپنے دل کے بے حد قریب لگتی تھی۔ اس کی منگنی 5 ماہ پہلے ہوئی تھی، لیکن وہ اسے کئی سالوں سے پسند کرتا آ رہا تھا، مگر وقت ہاتھ سے ریشمی دھاگوں کی مانند سرک چکا تھا۔ وہ کسی اور کے نام لکھی جا چکی تھی۔ حوریہ کے ساتھ اس کی خوب بنتی بھی تھی۔ وہ تو شاید اسے چھوٹے بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ اسے پورے 10 ماہ بڑی حوریہ ہاشم کو بالکل دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ آج یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس سے نکل جاتی۔ ہاشم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ حوریہ جب انگوری، پستئی اور گلابی رنگ کے ویڈنگ ڈریس میں سٹیج پر دلہن کے روپ میں تمام تر لوازمات کے ساتھ لا کر بٹھائی گئی تو وہاں موجود ہر آنکھ اسے دیکھ کر مداح سرائی کر رہی تھی۔ مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر لی جا رہی تھیں۔ فوٹوگرافر کے ساتھ ساتھ اس کی کزن جم گھٹا لگا کر پاس کھڑی ہو کر مووی اور تصویریں بنا رہی تھی۔ بارات آ چکی تھی اور کھانا بھی کھایا جا چکا تھا۔ اب عاشر کو سٹیج پر لایا جا رہا تھا۔ پستئی کلر کی شیروانی پہنے وہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح بھی نہیں ہو پایا تھا، مولوی صاحب کچھ لیٹ ہو گئے تھے تو انہیں کھانا کھلا کر یہیں سٹیج پر ہی نکاح کی سنت ادا کرنے کو کہا گیا۔ عاشر ابھی حوریہ کے برابر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سامنے آ کر زور سے بولی۔ عاشر، تم نے میری بات نہیں مانی، مجھ سے جھوٹ کہا اور اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ عاشر کی بہن غصے سے اس کے پاس جا کر بولی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھیں کہ کون ہوں میں اور یہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے تقریباً 5 سالہ بچہ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ عاشر؟ اس کی بہن نے بے یقینی سے پاس کھڑے بچے کو دیکھا جو عاشر سے غیر معمولی مشابہت بھی رکھتا تھا۔ عاشر اٹھ کھڑا ہوا۔ حوریہ سکتے کی حالت میں تھی۔ یہ وہ ہکلا گیا۔ رنگت بھی فق ہو رہی تھی۔ اتنے میں امی بھی آ گئیں اور شاید مردوں تک بات پہنچ چکی تھی، کیونکہ عاشر کے ابو اور بھائی بھی تیزی سے وہاں آئے تھے۔ یہ کون ہے عاشر؟ اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی امی نے سختی سے پوچھا۔ یہ کیوں بتائے گا؟ اور اگر اس نے بتانا ہوتا تو نوبت یہاں تک آتی ہی کیوں؟ میں 3 بار اس کے آفس گئی اور اسے روکا کہ یہ آپ سب کو دھوکہ نہ دے، یا کم از کم اس لڑکی کو تو بخش دے۔ اگر اسے شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو ضرور کرے، لیکن پہلے میرے اور میرے بچے کے حقوق پورے کرے، پھر چاہے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرتا پھرے۔ وہ جو بھی تھی بے حد پورا اعتماد تھی، ہر چند کہ اس کے لہجے میں دکھ تھا، مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ عاشر، چپ کیوں ہو؟ بولو یہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے، اور اس کی سچائی کا کیا ثبوت ہے؟ اس بات پر عاشر کے ابو نے سختی سے عاشر کو مخاطب کیا۔ حوریہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی کزن سکتے میں تھی۔ کوئی امی ابو کو بلا لایا تھا۔ سٹیج پر رش لگ گیا تھا۔
ویسے تو ہمارا بیٹا ہی کافی ہے ثبوت کے لیے، مگر یہ لاکٹ بھی آپ لوگوں کو یقین دلا دے گا۔ اس نے لاکٹ گلے سے اتار کر عاشر کی امی کو دیا اور بچے کا ہاتھ چھوڑ کر پرس سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ۔ عاشر کے ابو کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ کس کس چیز کو جھٹلاتے، بچہ تو تھا ہی عاشر کی کاپی۔ لاکٹ ان کی بیوی کا تھا جو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، مگر بیٹا کسی اور کو تحفے میں دے چکا تھا۔ اور پھر یہ نکاح نامہ۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ کر ایک قہر آلود نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر اس لڑکی سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے پہلے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ نوبت ہی نہ آتی اور نہ ہی کسی اور کی بچی کا تماشا بنتا۔ میں ضرور بتا دیتی اگر مجھے معلوم ہوتا۔ یہ دوسری شادی کا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ آج بھی مجھے اس کے ڈرائیور کی کال آنے پر پتہ چلا ہے، تب میں یہاں آئی ہوں، اور یقین نہ ہونے کے باوجود نکاح نامہ بھی پرس میں ڈال دیا۔ اور یہ سچ مچ وہ بہت بہادری سے اپنا کیس کر رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ عاشر کو سب ملامتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس کی امی تو چکرا کر پیچھے کرسی پر گر گئی تھی۔ یہ قسمت کی خوبی تھی یا خامی کے اتنے بڑے اور مہنگے بینکویٹ ہال میں برائڈل روم کی الیکٹرک وائرز خراب ہونے کی وجہ سے حوریہ کو اسٹیج پر ہی بٹھایا گیا اور اس نے سارا تماشا لائیو دیکھا، ورنہ نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ بے یقینی سے یہ سب دیکھتے وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ آپ کے لیے اب یہ مناسب ہے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تمہارا شکریہ بیٹی کہ ہماری بچی کو زندگی بھر کے آزار سے بچا لیا۔ فرقان صاحب جو کہ حوریہ کے والد تھے، انہوں نے عاشر کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب چلے گئے، لیکن حوریہ کے رشتہ دار مہمان یوں بیٹھے تھے جیسے بارات نہ آئی ہو، بلکہ ڈاکو آ کر سب لوٹ کر لے جا چکے ہوں۔ ہاشم کے والد نعیم صاحب سے بہن اور بہنوئی کے آنسو اور شکست خوردہ حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ اپنی بیوی عالیہ کے پاس آئے۔ یہ بہت نازک وقت ہے، ہم دوسروں کی طرح تماشا ہی نہیں بن سکتے۔ تم جاسم کو تیار کرو، حوریہ کا نکاح ابھی ہوگا۔ عالیہ کو تو کھڑے کھڑے پسینے آنے لگے۔ جاسم کو؟ ہاں جاسم کو۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بغیر عالیہ کو دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹ گئی، ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو جاسم نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا اور انہوں نے بخوشی رضامندی دی تھی۔ بھلا تب ان کے فرشتوں کو اس ناگہانی کا علم تھا کہ یہاں یہ ہوگا؟ اب بات تو کرنی ہی تھی، لیکن وہ تو سنتے ہی بتک گیا۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو تمہارے ابو نے کہا ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ ان کے اپنے اعصاب کھنچاؤ کا شکار تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی حوریہ کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ وہ میرے لیے بسمہ کی طرح ہے۔ عالیہ نے جاسم کی کتنی ہی منتیں کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب ہاشم آگے آیا۔ وہ بھائی کی محبت کا خاموش گواہ تھا، لیکن اس کے ایسے کوئی مسائل نہ تھے، بلکہ حوریہ کو تو قدرت نے اس کی قسمت میں یوں لکھا تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک دنگ تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے والدین کا سر اونچا کیا، بلکہ حوریہ کے والدین کی ڈوبتی ہوئی عزت کی کشتی کو پھر سے سطح پر لے آیا تھا۔ پتھر بنی ہوئی حوریہ کو جب ہاشم کے ساتھ بٹھایا گیا تو ہر طرف جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے کچے مہمان اور رشتہ دار انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ حوریہ کا سارا سامان تو عاشر کے گھر بھجوایا جا چکا تھا، بس اس کے کپڑوں اور جولری کے بیگ ہی تھے جو اس کے ساتھ روانہ کر دیے گئے۔ وہ لوگ بارات لے کر گھر پہنچے تو عالیہ ہاشم کے روم کا حلیہ درست کرنے بھاگی۔ نئی بیڈ شیٹ بچھا کر اس کی سائڈ ٹیبل پر دھری کتابیں اور لیپ ٹاپ ہٹا کر وہاں گلدان اور اس میں پھول سجائے۔ ہر جگہ پھولوں کی پتیاں جو وہاں ہال سے لے کر آئی تھی بکھیر دی تاکہ کچھ تو لک آئے۔ روم سپرے کی بوچھاڑ کر کے وہ باہر آئیں تو بسمہ حوریہ کو کمرے میں لے آئی۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ تم میری بھابھی بننے والی ہو، بسمہ نے خوش دلی سے کہا۔ میں تو جیسے مری جا رہی تھی اس عہدے کے لیے۔ حوریہ نے دانت کچ کچائے۔ بس یار، جو نصیب میں لکھا ہے ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم جلدی سے مجھے کچھ کھانے کو دو، پیٹ میں انتڑیاں بھی سوکھ گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ بھجواتی ہوں۔ عالیہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر نکلی اور بسمہ نے آنکھ سے ہی معنی خیز اشارہ کرتے آنکھ ونک کی تھی۔ حوریہ کے گھورنے پر وہ بھی باہر بھاگی۔ جب ہاشم روم میں آیا، وہ چائے میں کیک رس ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی منہ چلانا بند کر دیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ ہاشم ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس روتی بسورتی حوریہ کی توقع کر رہا تھا وہاں تو اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تم نے تو کھا لیا ہوگا؟ وہ اس سے انتہائی بےتکا سوال کر گئی۔ جی ہاں بالکل، اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا نا کہ بعد میں یہ ہوگا میرے ساتھ۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا۔ مطلب؟
اس کی لطیف سی طبیعت پر حوریہ کا ایسا رویہ بہت گناہ گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی، مگر وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اسے تھوڑی سی جھجک تو محسوس کر ہی سکتی تھی، مگر حوریہ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اپنے سے 10 ماہ چھوٹے کزن کے ساتھ شادی سے پہلے تھا۔ ہاشم جی بھر کر بدمزہ ہوتا، ایک اپنے لیے الماری سے آرام دہ ٹی شرٹ ٹراؤزر نکال کر واش روم گھسا۔ جب حوریہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کی، ظلم ہو گیا ہاشم کے ساتھ۔ جانے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے، اور میں اس پر مسلط کرتی گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ کتنا روپ آیا تھا مجھ پر آج، اور ہوا کیا میرے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنا عکس شیشے میں دیکھتی دل گرفتہ تھے۔ ہاتھ بڑھا کر سر پر دوپٹے کی پنیں تلاش کر کے نکالنے لگی۔ اسے اتارنے کے بعد کچھ سکون ہوا، پھر ایک ایک کر کے ساری جولری اتاری۔ ناک کان سب دکھ رہے تھے۔ اس بوجھ سے آزادی کے بعد حقیقتاً سکون ملا تھا۔ آخر بالوں سے پنیں نکالنے لگی تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا بنایا ہوا ہے بالوں کا؟ وہ تعجب سے ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا اور اس کے سر میں پھٹے بم کو دیکھتے ہونق ہوا، پھر بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ سنو، حوریہ کی گھٹی سی آواز پر ہاشم نے اس کی طرف دیکھا۔ تم پلیز یہ پنیں نکال دو۔ ہاشم کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ آگے ہوا اور اس اناڑی پن سے پن کو ایسے کھینچا کہ حوریہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اف، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تکلیف سے بولی۔ اوکے، میں اب آرام سے نکالتا ہوں۔ آخر کار 10 منٹ کی انتھک محنت کے بعد اس کے بالوں سے پنیں نکالی گئیں تو ہاشم نے ہیئر برش اٹھاتے دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سلجھانا شروع کیا۔ میں کر لوں گی۔ اس کی انگلیوں کا بار بار گردن سے مس ہونا حوریہ کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ ہاشم اب اس کا شوہر تھا، اور یہ نکاح کے بول کا اثر تھا یا کمرے میں پھیلی گلاب کی پتیوں اور فسوں خیز ماحول کا کہ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کے ساتھ فرینک نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ شادی سے پہلے تک تو آسانی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بال سلجھاتے ہی ہاشم نے مرر میں دیکھا تو حوریہ کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ ابرو چکاتے ہاشم نے اس کو دیکھتے معنی خیز سی مسکراہٹ پاس کی تو وہ سٹ پٹائی اور اپنے ہاتھ میں کیچر لیے ایک طرف ہوئی۔ اپنے بیگ سے سادہ سا کاٹن کا ڈریس لے کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی تو ہاشم نے فوراً پلٹ کر واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ شرم کر کچھ، وہ کتنا نروس ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت تھی ایسے شودی کی طرح مسکرانے کی؟ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ کتنا ہی ترسا پڑا ہوں میں۔ اب باہر آئے گی تو بالکل اسے اگنور کرنا ہے، اسے تھوڑا سیٹ ہو لینے دو، اس رشتے کو قبول کر لینے دو، پھر کر لینا اپنے ارمان پورے۔ وہ خود کو سرزنش کرتا ہوا خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا جبکہ وہ واش روم میں جھنجھلا رہی تھی۔ توبہ ہے، آنکھیں ہیں یا ایکس رے مشین؟ اف، میں اس سے گھبرا کیوں رہی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے حوریہ؟ یہ ہاشم ہی تو ہے۔ اب تم نے بالکل بھی اسے پتہ نہیں چلنے دینا کہ تم نروس ہو رہی ہو یا کمرے کے ماحول اور نئے رشتے کے تقاضوں سے پریشان ہو۔ آئی سمجھ؟ وہ خود کو کافی دیر تک سمجھاتی ہوئی باہر آئی تو اندر کا ماحول دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مین لائٹس آف تھیں اور نیلے رنگ کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جس سے ماحول بے حد رومان پرور لگ رہا تھا۔ آنکھیں روشنی میں ٹھیک سے دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ہاشم کروٹ لیے بستر کے ایک طرف لیٹا نظر آیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اپنے ناخن چباتی انگلیاں چٹکاتی رہی اور پھر ہمت کرتی ہوئی بیڈ کے دوسری طرف لیٹ کر سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہاشم نے واش روم سے باہر آنے کے بعد کافی دیر اسے وہیں کھڑے محسوس کر لیا تھا تو ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلی۔ بند آنکھوں سے مسکراتے اس کی الجھن اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اب وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اس کے جسم و جاہ میں سکون کی لہریں اٹھنے لگیں۔ یہ تو وہ خواب تھا جو اسے خواب ہی لگا کرتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اسے شرف قبولیت بھی مل سکتا ہے۔ کیا اسے پلٹ کر دیکھ لوں؟ سو گئی کیا؟ اتنی جلدی تو نہیں سو سکتی، میرے دیکھنے پر پریشان ہی نہ ہو جائے۔ ابھی رہنے دیتا ہوں، تھوڑی دیر تک دیکھوں گا۔ وہ خود سے ہی سوال و جواب کرتے الجھ رہا تھا جبکہ حوریہ کو اس کا اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ شیئر کرنا دل دھڑکا رہا تھا۔ اتنی جلدی سو بھی گیا؟ بیچارے پر کتنا ظلم ہو گیا۔
اس کو قربانی دینی پڑی میری وجہ سے۔ یقیناً ماموں ممانی نے اس کو زبردستی منایا ہوگا، وہ افسوس سے سوچ رہی تھی۔ کیسے لیٹتے ہی سو گئی ہے یہ نہیں کہ تھوڑا سا خیال ہی کر لے۔ جو بھی ہے، اب ہوں تو اس کا شوہر ہی نا۔ پہلے تو گھنٹوں واش روم میں لگا کر آئی، اور اب یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو گیا ہوں۔ وہ اب جھنجھلا رہا تھا۔ کیا ہاتھ پکڑ لوں؟ ہاتھ تو پکڑ ہی سکتا ہوں، اس میں کیا ہو جائے گا، ویسے بھی اب تو حق ہے میرا۔ اس کے دل میں خواہشیں سر اٹھانے لگیں۔ دوسری طرف وہ خود سے نتیجے آخذ کر رہی تھی۔ ساری شادی میں ابو کے ساتھ ساتھ تھا، کام کرواتا رہا، کیا معلوم تھا بیچارے کو کہ شادی ہی اس کی ہو جانی ہے آج میرے ساتھ، وہ بھی انچاہی لڑکی کے ساتھ۔ اور عاشر، کیا کیا ہے اس نے میرے ساتھ؟ وہ جو اتنے دنوں سے بازاروں کے چکر لگا رہی تھی، اپنے اور عاشر کے ملبوسات خود ڈیزائن کروائے تھے، فرنیچر اپنی مرضی کا لیا تھا اور عاشر کے گھر بھجوا بھی دیا تھا۔ اس کے وہ کزنز جن میں ہاشم بھی شامل تھا، اس کے فرنیچر کی سیٹنگ کی پکس اور ویڈیوز بھی بنا کر لائے تھے اور اسے دکھائی بھی تھی۔ پھر مائیوں اور مہندی کے شاندار فنکشنز جن میں عاشر اس کے ساتھ بیٹھ کر رسومات کو انجوائے کرتا رہا تھا۔ کتنا بڑا اداکار تھا عاشر کہ کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کی آنکھوں سے نکلے تھے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کر لیا۔ وہ کوئی ننھی بچی نہیں تھی کہ وقت کی نزاکت کو نہ سمجھتی۔ وہ اب ہاشم کی بیوی تھی، اور کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے آنسو بہاتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اس کی ہلکی سی سسکی کو ہاشم سن چکا تھا۔ وہ جو اس کا ہاتھ پکڑنے کو پلٹ رہا تھا، اسے آنسو صاف کرتے دیکھ کر واپس کروٹ لے گیا۔ اتنا عرصہ منگنی رہی ہے، کیسے خوش تھی شادی پر، اب وہ کیوں کر میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامے گی؟ اسے تو وہ عاشر یاد آ رہا ہوگا، تبھی تو آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ بدگماں ہوتا خود سے لڑتا لڑتا وہ نیند میں جا چکا تھا۔ حوریہ نے اب اس کی طرف کروٹ لے لی۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی ہاشم، تم نے میرے بابا کا سر جھکنے سے بچا لیا، تم نے لوگوں کی ترہم آمیز نظروں سے مجھے چھپا لیا۔ میں تمام عمر تمہاری وفادار رہوں گی ہاشم، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ رات کے تیسرے پہر وعدے کر رہی تھی، جبکہ ہاشم اس سے بدگمان ہوئے سو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ ہاشم کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر نیچے جا چکی تھی، اور عالیہ نے اسے مطمئن اور خوش دیکھتے سکون کی سانس لی۔ یعنی یہ فیصلہ غلط نہیں تھا، حوریہ خوش تھی تو ان کا بیٹا ہاشم بھی خوش ہی ہونا تھا۔ ماموں ممانی اور بسمہ کے ساتھ خوش گپیاں لڑاتے اسے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے گھر والے ناشتہ لیے آ گئے۔ بیٹی کو خوش دلی سے باتیں کرتے دیکھ وہ بھی سرشار تھے۔ ہاشم اور جاسم ابھی سو رہے تھے جب عالیہ ممانی نے اسے ہاشم کو جگانے کے لیے بھیجا۔ وہ ان کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے روم میں آئی، جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ دن کے 11 بج چکے تھے، مگر موصوف کی ابھی صبح ہی نہیں ہوئی تھی۔ کمبل اس کے سر سے کھینچتے اس نے اپنی ہی شامت بلوائی۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے اس کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد جیسے جیسے حواس بیدار ہوتے گئے، ویسے ویسے نگاہوں میں خمار اترتا گیا۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس کے یوں دیکھنے پر نروس ہوتی۔ جو ہی پیچھے ہونے لگی تو ہاشم نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑتے ہوئے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ سحر اس قدر دل فریب ہوگی معلوم نہیں تھا۔ سحر نہیں، دوپہر۔ سر جھٹکتے اس نے اپنی حیا کو ایک طرف کرتے اسے دیکھا، جو اس کے پلو کو اپنے چہرے پر رکھے کسی اور ہی جہانوں کی سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہاشم، اس کی تیز آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا، تم واقعی میں ہو یہاں؟ اس پر جیسے ہی نظر پڑی تو حیرانی سے اس نے استفسار کیا، ابھی تک نیند میں ہی ہے شاید، حوریہ نے دل میں خود سے کہا۔ آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اس نے حوریہ کو دیکھا، جو اس سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ڈل سے گولڈن کلر کے ہلکے میک اپ کے ساتھ گولڈن ہی جولری پہنے وہ سنہری پری جیسی لگ رہی تھی، مگر اچانک اس کا رات کا رونا یاد کرتے ہاشم کی ساری خماری ہوا ہوئی۔ سب بلا رہے ہیں تمہیں، اٹھ جاؤ، اسے کہتے ہی وہ روم سے باہر نکل گئی تو وہ بے دلی سے اٹھتا اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ حوریہ کے لیے یہ گھر کوئی غیروں کا نہیں تھا، بچپن ہی سے آنا جانا تھا، وہ تو سب کے ساتھ گھلی ملی ہوئی تھی۔ ہاشم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے دل کو مو لیتے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ پہلے تو کبھی یوں دیکھا نہ تھا کہ کوئی حق ہی نہ رکھتا تھا
مگر اب استحقاق رکھتے ہوئے نظریں بھی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا یار؟ اگر جو اس کو ذرا سی انسیت ہو گئی اپنے منگیتر سے، شادی تو مجھ سے ہی ہوئی ہے نا، میری حوریہ ہے یار، لڑکی ہے نازک سی، احساسات بھی نازک ہی ہیں، ہرٹ نہ ہو گئی ہو کہ میں نے مکمل اگنور کیے رکھا اسے کل رات۔ وہ مثبت سوچ رہا تھا، کچھ اس کا دل بھی حوریہ کے خلاف جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ حوریہ اس کی نسبت کترائی کترائی سی تھی۔ شادی کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ ان دنوں ہاشم کی اگرچہ اس پر بھی پوری نظر تھی، مگر اسے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم دے رہا تھا۔ حوریہ رات خاصی دیر کے بعد روم میں آتی، جب تک وہ سو چکا ہوتا۔ گھر والے دونوں کا ایک دوسرے سے گریز سمجھ رہے تھے اور جانتے تھے کہ انہیں کچھ وقت ایڈجسٹ کرنے میں لگے گا۔ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ دوسری طرف حوریہ کو یہ قلق اور احساس ندامت کھائے جا رہا تھا کہ ہاشم پر زبردستی کر کے ماموں ممانی نے اس کو منایا ہے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، وہ اپنے کام نمٹا رہی تھی۔ ہاشم اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب اسے پکارا۔ سر میں بہت درد ہے، چائے بنا دو۔ وہ چائے بنا لائی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سر ادھر ادھر پٹکتا نظر آیا۔ ٹیبلٹ بھی دوں؟ لی ہے ابھی، جواب دے کر وہ چائے پینے لگا۔ کچھ بہتری آئی تھی، مگر ابھی بھی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تمہاری بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ حوریہ کے کہنے سے تفکر جھلکا۔ پتہ نہیں، ایسا درد پہلے کبھی ہوا نہیں۔ اس نے کن پٹیاں دبائیں۔ وہ تیل کی شیشی اٹھا لائی۔ میں ہلکے ہاتھ سے مالش کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ طے کر کے تکیے پر رکھا کہ تیل سے خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دیر اس کے گھنے بالوں میں مساج کرتی رہی۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی گئی۔ کتنا پیارا تھا وہ، کیسی کشش تھی اس کے نقوش میں کہ حوریہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پلکیں موندے اس کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتے ہوئے کسی اور ہی جہان میں تھا۔ کیسے بتاؤں تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو حوریہ؟ وہ خیالوں میں ہی اس سے مخاطب تھا۔ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ حوریہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ہاتھ دھو کر جب واپس آئی تو وہ اسے آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس میں سے تمہاری خوشبو آ رہی ہے۔ دوپٹہ اٹھا کر اسے دکھایا تو حوریہ کے چہرے پر جیسے گلال سا اتر آیا۔ ہاں ہاں ہاں، تو میرا دوپٹہ ہے، میری ہی خوشبو آئے گی نا؟ ہاں، لیکن مجھ سے سویا نہیں جا رہا۔ اس کی بات پر وہ بوکھلائی سی مزید حونق ہوئی۔ میں کوئی اور کپڑا لے آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینے کو وہ آگے بڑھی تو ہاشم نے اسے اپنے ہاتھ پر لپٹا لیا۔ کیا ہوا؟ اس کا ایسا رویہ اور بولتی نظریں حوریہ کے ہاتھ پیر پھلانے لگیں۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ حوریہ کا چہرہ ایسا تھا کہ کسی بھی پل رو دے گی۔ اپنے قہقہ کا بمشکل گلا گھونٹتے ہوئے وہ اسے دوپٹے کو تکیے پر رکھ گیا۔ وہ وہیں جمی کھڑی تھی۔ ہاشم اس کا ساکت ہونا محسوس ہوا۔ لیٹ جاؤ، اب مجھے نیند آ گئی ہے۔ بچ گئی ہو تم، مسکراتی آواز میں کہہ کر وہ آنکھیں موند گیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ پر لیٹتے ہی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہاشم کو اب اسے یوں تنگ کرنے میں بڑا مزہ آنے لگا۔ بوکھلائی ہوئی سی سرخ رنگت لیے اس کے دل میں ہلچل مچا دیتی تھی۔ انہی دنوں جاسم نے اپنی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا کہ اس سے چھوٹے کی شادی ہو گئی، اس کے سہرے کے پھول بھی جلدی کھلائے جائیں۔ 1 ماہ ہاشم اور حوریہ کی شادی کو نہیں ہوا تو پہلے منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھ دی گئی۔ ٹوٹ جا، ہاشم نے پورے زور سے شرٹ کے بٹن کو کھینچتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ حوریہ سبز رنگ کے سلک سوٹ میں غضب ڈھاتی اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سب لوگ منگنی کی رسم میں جانے کے لیے تیاری میں مصروف تھے۔ حوریہ عالیہ کے ساتھ کھڑی کسی بارے میں بات کر رہی تھی جب ہاشم ہاتھ میں بٹن پکڑے معصوم سی شکل بنائے آیا تھا۔ مما، یہ بٹن لگا دیں یار، ہاشم نے عالیہ کو کاندھے سے ہلا کر کہا تھا۔ وہ جو حوریہ کو مختلف ہدایات کرنے میں مصروف تھی، ہاشم کی بات سن کر ماتھے پر بل ڈال کر ہاشم کی طرف مڑی۔ ہاشم، تمہارے نا الٹے ہی کام ہوتے ہیں۔ اب نکلنے کی جلدی ہے اور ایک نیا بکھیڑا لے کر کھڑے ہو گئے ہو۔ حوریہ بیٹا ذرا جلدی سے ٹانگ دو بٹن اس کا۔ حوریہ کے ہاتھ سے زیور کا ڈبہ لیتے ہوئے عالیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ جی، حوریہ نے مدھر سی آواز میں کہتے ہوئے ہاشم پر چور سی نظر ڈالی تھی۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ دل دھڑکا دینے کی حد تک خوبرو لگ رہا تھا۔ حوریہ عالیہ کے بتانے پر کمرے میں سوئی دھاگا لینے آئی
تو ہاشم بھی پیچھے ہی آ گیا۔ وہ سوئی میں دھاگا ڈال کر پلٹی تو ہاشم بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اف! ہاشم کی خوشبو دل کو اتھل پتھل کر گئی تھی، آنکھیں اٹھانا مشکل ہونے لگا تھا۔ شرٹ اتار کر دوں؟ ہاشم نے دھیرے سے بھاری سی آواز میں کہا تھا، جبکہ لب مسکراہٹ دبا رہے تھے اور آنکھیں شریر سے چمک لیے ہوئے تھی۔ نہیں لگا دوں گی ایسے ہی۔ حوریہ چھینپ گئی تھی، گھوٹی سی آواز میں کہا۔ اف! یہ شرماتا چہرہ۔ ہاشم نے محبت سے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ تو پلکیں نیچے گرائے کھڑی تھی۔ حوریہ، تمہارا یہ انداز دیکھنے کو بہت ترسا ہوں۔ وہ دل میں اسے مخاطب تھا۔ تمہیں لگانا تو آتا ہے نا بٹن، سوئی ہی نہ گھسیڑ دینا سینے میں۔ ہاشم نے مسکراہٹ بمشکل دبا کر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، نہیں لگا لیتی ہوں۔ حوریہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا اور ہلکے سے کپ کپاتے ہاتھوں سے بٹن لگانا شروع کیا۔ ہاشم کی گہری آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ لگ گیا؟ حوریہ نے قینچی کے لیے باکس میں نظر دوڑائی پر پریشان ہو کر اوپر ہاشم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب وہ جو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اس کے اچانک اوپر دیکھنے پر فوراً چہرے کو خجل سا ہو کر سنجیدہ شکل میں تبدیل کیا۔ کینچی نہیں ہے، دھاگا کیسے کاٹوں؟ مدھم سی آواز میں کہا۔ دانتوں سے؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ حوریہ نے ہونق شکل بنا کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دانتوں سے دھاگا کاٹ دیا تھا۔ ہاشم نے لب دانتوں میں دبا کر اس کی مانگ کو دیکھا تھا۔ ڈھیلا سا لگایا؟ ہاشم نے بھویں اوپر نیچے اٹھاتے ہوئے کمینگی بھری شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ سے بٹن کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر سے لگا، مصنوعی روب سے کہا۔ حوریہ نے روحانسی شکل بنا کر چونک کر دیکھا۔ اچھا چلو رہنے دو، ایسے ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈھیلا تو نہیں لگا تھا، حوریہ نے سوچتے ہوئے باکس بند کیا۔ منگنی کی تقریب بخیر و عافیت ہو گئی۔ جاسم کی منگیتر علینا تیز ترار سی تھی، مگر بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ چونکہ شادی کی ڈیٹ بہت نزدیک کی رکھی گئی تھی تو شادی کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئیں۔ شادی والے گھر میں وہ تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی۔ بسمہ اور عالیہ مامی کے ساتھ مل کر اس نے بری کی تمام تیاری کروائی تھی، تو عالیہ مامی نے اس کی بری بھی ساتھ ہی بنائی۔ اچانک شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے حق سے تمہیں محروم رکھا جائے۔ اسے اپنے ساتھ لپٹائے مامی نے اسے لاڈ سے کہا تو وہ دل سے مسکرائی۔ جاسم، ہاشم اور نعیم صاحب کے آفس چلے جانے کے بعد ان تینوں خواتین کا کام مارکیٹس کے چکر لگانا ہوتا تھا۔ یہ شادی کے 2 ہفتے پہلے کی بات تھی، جب دونوں بھائی آفس سے جلدی گھر آ گئے تو عالیہ اور بسمہ مارکیٹ چلی گئیں، جبکہ حوریہ گھر ٹھہر گئی تاکہ انہیں کھانا وغیرہ دے سکے۔ دونوں کے لیے ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ انہیں بلانے چلی آئی۔ جاسم کے روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جب اندر سے اپنا نام سنتے ہاتھ وہیں رک گیا۔ او یار، حوریہ تو بے ضرر سی ہے بہت، امی کے ساتھ لگی رہتی ہے سارا دن کام کرنے۔ شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جب اس کی بارات واپس جانے پر امی نے مجھے اس سے شادی کرنے کا کہا تو میں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ تمہارے ساتھ کمٹمنٹ تھی میری، تو پھر مجھے ہاشم نے اس مشکل سے نکالا۔ ہاشم نے بڑی قربانی دی ہے میرے لیے، اس کی وجہ سے آج میری تم سے شادی ہو پا رہی ہے، ورنہ تو ابو نے میرا نکاح پڑھوا دینا تھا اگر ہاشم اس وقت یہ احسان نہ کرتا۔ جاسم اپنی منگیتر علینا کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ حوریہ نے آنکھیں میچ لیں، لیکن سن کرتے نوکیلے الفاظ اس کے پتھر بنے وجود کو زخمی کرتے جا رہے تھے۔ وہ وہیں سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاشم ماموں کے کہنے پر اس سے شادی کے لیے تیار ہوا، یہ ایک روشن حقیقت تھی۔ تو یہ بھی حقیقت تھی کہ ہاشم کی وہ پسند نہیں تھی، بلکہ اس پر تھوپی گئی تھی۔ حوریہ کو کم مائگی کا شدت سے احساس ہوا تو آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا ہم سفر اس سے محبت کرتا ہو، وہ اپنے ہم سفر کی پسند ہو، لیکن یہاں تو اسے ہاشم کے سر پر مسلط کیا گیا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں وہ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اس کی ایسی دگرگوں حالت دیکھتے بہویں تشویش سے سکیڑ گیا۔ ہیئر برش ڈریسنگ پر پھینکتے وہ اس کی طرف بڑھا، جو صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں، اوقات پتہ چلی ہے اپنی، اور کیا؟ وہ تلخ سا ہنسی۔ ہاشم اس کی بات پر مکمل اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا بکواس ہے؟ کون سی اوقات؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کھانا لگا دیا ہے، کھا لو جا کر۔
اور جاسم بھائی کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ وہ اسپاٹ انداز میں یہ کہتے ہوئے اٹھی اور جیسے ہی وہاں سے جانے کو قدم بڑھایا تو ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ جاسم کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھی، اوپر سے ہاشم کی یہ حرکت۔ وہ سٹ پٹائی ہوئی اس کی گود سے کرنٹ کھاتی ہوئی اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے بدتمیزی تو ہرگز نہیں کہتے محترمہ، حق کہتے ہیں اس کو۔ مجھے تمہارے ایسے کسی بھی حق کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ آئندہ وہ انگلی اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ سوچنا بھی مت، چلا کر کہتی وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ہاشم شکست خوردہ سے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد ہاشم نے اس کو اصل والا نظر انداز کیا۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی اور اپنی ہی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس کو بھی ہاشم کی چاہ ہونے لگی تھی۔ علینا اور اس کی امی کسی کام کے سلسلے میں گھر آئی ہوئی تھی۔ مرد حضرات گھر موجود نہیں تھے۔ چائے پیتے ہوئے بسمہ، حوریہ اور جاسم کی ہونے والی بیوی علینا باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ کیا ہاشم کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ کسی اور مطلب؟ بسمہ ایک دم سنجیدہ ہوئی، جبکہ حوریہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ایکچولی وہ بہت ریزرو رہتا ہے نا، تو آئی تھاٹ کہ شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی۔ حوریہ نے نظریں چرائیں، جبکہ بسمہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے علینا بھابی، وہ تو شروع ہی سے حوریہ کو پسند کرتا ہے۔ بسمہ کی بات پر حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، حیرت ہے، اپنی پسند کو پا لینے کے بعد بھی ایسا رویہ؟ علینا استہزائیہ مسکرائی۔ مجھے تو اس کے رویے میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی میں آپ کے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ وہ حوریہ سے تقریباً 1 سال چھوٹا ہے، اور جب تک اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی تب تک حوریہ کی منگنی ہو چکی تھی، اور شاید تب تو یہ بھی نہ مانتی کیونکہ اس کو ہاشم کے 1 سال چھوٹے ہونے پر اعتراض ہوتا۔ یہ تو اللہ نے سبب بنا دیا اور میرا بھائی اپنے من کی مراد پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بسمہ کی باتیں تھیں کہ جادو کی کہانی جس نے حوریہ کو مسمرائز کر دیا۔ عاشق جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو پسند کی شادی اور دوسری انگیج کرنے پر بھی تہہ دل سے راضی۔ پرسوں میں نے دیکھا اسے اپنے بیوی بیٹے کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے۔ بسمہ کی بات نے سب کو چونکا دیا۔ بڑے مزے سے شاپنگ کر رہے تھے، ظاہر ہے اب اس سے تو بنا کے رکھے گا نا، علینا نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ جیسے ہی مہمان گئے تو حوریہ نے بسمہ کا کان کھینچا۔ اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا پڑی تھی کہ ہاشم مجھے پسند کرتا ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہیں؟ لمبی کیا مطلب؟ تمہیں یہ چھوڑی لگتی ہے میرے معصوم بھائی پر اتنا بڑا شک؟ معصوم؟ اور وہ پاکستان کے سارے مرد اسی سے معصومیت کی ٹیوشن لینے نہ لگ جائیں؟ حوریہ کی چڑ پر کہنے پر بسمہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا حوریہ، میرا بھائی دیوانہ ہے تمہارا، صرف میں جانتی ہوں کہ کیسے وہ عقیدت اور محبت رکھتا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم لوگوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ خاص میرے پاس آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ میں اسے یقین دلاؤں کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ خوشی کی شدت سے نم ہو رہی تھی آنکھیں میرے بھائی کی، اور تم کہہ رہی ہو میں لمبی چھوڑ رہی ہوں؟ شرم کرو شرم۔ بسمہ نے اس کی کمر پر ایک 72 رسید کیا۔ وہ اب اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن حوریہ کے لیے سوچ کے نئے در کھول گئی تھی۔ اب اسے اپنا اس دن کا رویہ یاد آیا جب جاسم کی باتیں سننے کے بعد سارا غصہ اس نے ہاشم پر اتار دیا تھا۔ وہ آج بطور خاص اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب جاسم اور نئی ماموں گھر آئے تب ان سے پتہ چلا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے اور مہندی کی رات واپس آئے گا۔ حوریہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جانے کس وقت اس نے پیکنگ کی؟ حوریہ تو اس کے دن رات کی خبر تک چھوڑ چکی تھی۔ بدگمانی کے سیاہ بادل چھٹ گئے تھے۔ اب تو ہر طرف قوس قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ ہاشم کی محبت نے نہ صرف دل میں گھر کر لیا تھا بلکہ اس کے لیے عزت اور احترام بھی بڑھ گیا تھا کہ اس نے سب کے سامنے اپنے رویے کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اسی طرح معمول کے مطابق سب کو کال کرتا تھا، البتہ وہ سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو بات کرنے کے لیے نہیں بلاتا تھا۔ سب کے لیے یہ معمول کی بات تھی اور ان کو یہی لگتا تھا کہ حوریہ سے وہ الگ بات کرتا ہوگا، لیکن اسے اب یہ بات محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ اس سے بالکل لاپرواہی برتنے لگا ہے۔ لیکن قصور بھی تو اسی کا تھا، اس کا اتنا دل دکھایا تھا، کوئی کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ ہاشم کا رویہ بجھا بجھا سا تھا۔ حوریہ تو بس اب دن گن گن کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بھی اس کی یاد ستانے لگتی وہ موبائل میں اس کی تصویر دیکھنے لگتی، جاسم کی منگنی کی ویڈیو لگا کر بیٹھ جاتی، ہاشم کو کبھی کہیں پوز کر کے دکھاتی تو کبھی کہیں۔
دوسری طرف بسمہ نے ہاشم کو ایک دن باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ حوریہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ کل رات میں ان کے کمرے میں گئی تھی، اسکرین پر آپ کی تصویر کو روک رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ جہاں ان سب باتوں نے ہاشم کے دل کو سرشار کیا، وہاں حوریہ کا اس سے اب بھی کوئی بات نہ کرنا بھی عجیب تھا۔ وہ اسے مکمل بات ترک کر چکا تھا کہ شاید وہ خود رابطہ کرے گی، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے بسمہ سے وقتاً فوقتاً اس کی بے تابیوں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ اب تو واپس جا کر ہی زندگی کو ٹریک پر لانا تھا۔ حوریہ کی ساری رات بستر پر لوٹتے گزر گئی تھی۔ کتنے ہی عجیب و غریب خیال دل میں ڈیرے ڈال رہے تھے۔ کیا ہاشم اسے بھول گیا ہے؟ یہ ڈر اسے ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ لوٹ آیا تھا۔ مما، آپ کے سامنے کر رہی ہے یہ سب؟ اتنی اچھی بالکل نہیں ہے۔ ہاشم نے عالیہ کی گردن کے گرد بازو حائل کیے اور مدھم سی آواز میں، کان میں سرگوشی کی آواز میں شرارت کھلی تھی، جبکہ نظریں سامنے اوپن کچن میں اس کے لیے مصروف انداز میں کھانا تیار کرتی حوریہ پر ٹکی تھی۔ چل ہٹ بدتمیز، اتنی پیاری ہے، تجھ سے تو لاکھ درجے بہتر ہے۔ عالیہ نے قہقہ لگا کر ہاشم کو چپت لگائی تھی۔ وہ مہندی کی رات سے ایک دن پہلے رات کو 10 بجے پہنچا تھا۔ آتے ہی عالیہ کو بھوک بھوک کر آگ الاپنے لگا تھا۔ حوریہ جلدی سے چہرے پر لرزتی پلکوں کو لے کر اٹھی تھی اور اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ اچھا، اب پوری کی پوری ہو گئی اس کی؟ ہاشم نے بھویں اچکا کر مصنوعی کمینگی دکھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں ہو گئی، تم تو آج آئے ہو، پتہ بھی ہے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس نے سارا کام سنبھالا ہے میرے ساتھ۔ عالیہ نے بھی بھرپور خفگی دکھا کر کہا۔ زیادہ کام تو نہیں کروایا نا اس سے؟ ہاشم نے عالیہ کے کان کے قریب ہو کر تنگ کرنے کے لیے لاٹ سے کہا اور پھر ان کو گھور کر دیکھنے پر قہقہ لگا گیا۔ اچھا، بڑی فکر ہے، ماں کی بھی کیا کر کبھی اتنی فکر۔ عالیہ نے مصنوعی خفگی دکھا کر مسکراتے ہوئے ہاشم کا کان پکڑ کر کہا۔ وہ کچن سے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے کچن میں مصروف حوریہ ان کی گفتگو سن بھی نہیں سکتی تھی۔ حوریہ بار بار چور نظر سے بھاری ہوتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا عالیہ کے ساتھ شریر سے انداز اسے اندر ہی اندر سرشار کر گیا تھا۔ عالیہ نے اسے یہ بتا کر پہلے اداس کر دیا تھا کہ ہاشم صبح آئے گا۔ مہندی کے دن اس کی سیٹ نہیں ہوئی۔ وہ بے دلی سے کمرے میں لیٹی تھی جب باہر سے اس کے قہقہوں کی آواز سن کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگی باہر آئی تھی۔ وہ عالیہ کے گلے لگا ہوا تھا اور عالیہ اس سے شکوے کر رہی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکن سا ہو گیا۔ حوریہ ایک نظر ڈال کر پھر نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ دھیرے سے سلام ہی کیا تھا جس کا اس نے جواب دیا تھا۔ وہ پھر بچوں کی طرح لاٹ کرتا ہوا عالیہ کو بھوک کا بتانے لگا۔ اس کو پاس کھڑے ایسی بے نیازی دکھائی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو حوریہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، پھر وہ عالیہ کو کاندھے سے پکڑ کر روکتی ہوئی کچن میں گھس گئی تھی۔ آپ تو جان ہے میری، عالیہ کی خفگی بھرے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف موڑتے ہوئے ہاشم نے کہا تھا۔ ہاں، یہی الفاظ اسے کہتا ہوگا، مجھے تو مسکے لگاتا ہے بس۔ عالیہ نے مصنوعی غصہ دکھایا تھا۔ اسے کبھی یہ نہیں کہا، یہ صرف آپ کو، اسے کچھ اور کہتا ہوں۔ ہاشم نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر عالیہ کو کہا اور پھر ایک جاندار قہقہ لگایا جس پر عالیہ اور بسمہ بھی ہنس پڑی تھی۔ اچھا، اب ہم سونے جا رہے ہیں، عالیہ نے مصروف سے انداز میں کہا اور اپنی گود سے ہاشم کے سر کو اوپر اٹھایا جو اس نے ہنستے ہنستے ابھی لاٹ سے رکھا تھا۔ اچھا سنیں، بابا سے بھی میں صبح مل لوں گا، ہاشم نے خجل ہوتے ہوئے کان کھجا کر کہا۔ ٹھیک ہے، عالیہ نے آنکھیں نکال کر خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کی ٹرے لا کر ہاشم کے سامنے رکھتے ہوئے دل ہولے سے لرزا تھا۔ عالیہ کے جاتے ہی ہاشم کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا، بے تاثر۔ وہ حوریہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے نیازی؟ حوریہ نے روحانسی شکل بنا کر ہاشم کی طرف دیکھا تھا۔ اف، دل ڈوب گیا تھا اور وہ اپنی لمبی آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکوں کی جھالر گرائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا اور اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اور ہاشم ایسے بے نیاز تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ حوریہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کو اب کیا مسئلہ ہے، میرے سر پر کیوں کھڑی ہے؟ ان دنوں میں وہ اتنا یاد آئی تھی کہ آج وہ جہاز پر آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں عالیہ نے دروازہ کھولا تو سوچا اب اسے دیکھنے کے لیے کمرے تک جانے کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ گلابی گالوں اور لمبی پلکوں کو معمول سے بالکل برعکس چہرے پر گرائے
سامنے آئی تھی اور دل ایک لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کا جھٹکنا ذہن میں آتے ہی حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ حوریہ ہاشم کے ساتھ والی کرسی کو کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھی تھی۔ ہاشم کی آنکھیں ہنوز ویسے ہی نیچے تھیں اور چہرے پر وہی کاٹ دار سنجیدگی۔ حوریہ کو وہ یوں خفا سا بھی دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حوریہ کے لبوں پر شریر سی شرمائی سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ کیسا گزرا سفر؟ مدھر سی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا تھا۔ ہاشم کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا تھا، لیکن نظر اٹھا کر پھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، گھٹی سی آواز میں کہا۔ ہاشم کھانا کھا کر اب نیپکن سے ہاتھ پونچھ رہا تھا اور پھر کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ حوریہ مسکراتے ہوئی برتن سمیٹ کر جب کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ اف، کیا کروں، کہاں سے لاؤں وہ ہمت؟ حوریہ بچوں کی طرح روحانسی شکل بنائے اسے دیکھتی ہوئی اپنی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ وہ تو سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گیا تھا، لیکن حوریہ کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی؟ وہ تو اس انوکھی سی کشش کا شکار تھی۔ سچی پاک محبت کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا۔ ہاشم کی طرف رخ موڑے اسے دیکھتے دیکھتے آنکھ لگی تھی۔ کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے پوچھا تھا، لیکن جناب نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انوز پاٹ چہرہ لیے بس الماری کے کپڑوں میں سر دیے کھڑا تھا۔ آج شام کو مہندی تھی، قریبی بہت سے رشتہ دار گھر آ چکے تھے۔ وہ عالیہ اور بسمہ کے ساتھ سب کو ناشتہ کروا کر اندر آئی تو ہاشم اٹھ چکا تھا اور بہت ہی مصروف انداز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو حوریہ دیکھتی رہی، لیکن اس کے مسلسل تلاش کرنے پر پریشان سی ہوتی پاس آئی تھی۔ میرا خیال ہے جواب دے سکتے ہیں، حوریہ نے خفگی کے سے انداز میں لاڈ سے کہا تھا۔ دل جانتا تھا وہ بس ناراض ہے اس دن والی بات پر۔ ہاشم کے بال اور چہرے پر موجود پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ابھی منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا ہے۔ کیا فائدہ؟ ہاشم نے مصروف سے انداز میں بے رخی سے کہا تھا۔ مطلب؟ حوریہ نے ابرو چڑھا کر پوچھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہاشم ایک دم سے سیدھا ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھے اور بڑے پرسکون انداز میں طنز بھرا لہجہ اپنائے ہوئے کہا، ویسے ہی تجسس ہو رہا ہے۔ حوریہ نے جذبت سا جواب دیتے ہوئے کہا، صرف تمہارے تجسس کے لیے میں تمہیں بتانے میں وقت برباد کرنے کے بجائے وہ چیز نہ تلاش کر لوں۔ ہاشم اب پھر مصروف ہو چکا تھا۔ وہ اپنا پسندیدہ کرتا تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ نیا لے نہیں سکا تھا مصروفیت کے باعث، اور اب جو وہ تھا وہ ملنے کو نہیں دے رہا تھا۔ وہ پہلے ہی سے کوفت زدہ کھڑا تھا، اوپر سے حوریہ آ گئی تھی۔ ایسی بھی کیا بے رخی، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ دل کیا کاندھا زور سے کھینچ کر ہاشم کا رخ اپنی طرف کرے اور اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن یہ سوچنا بہت آسان تھا، پر کرنا، وہ نادم سی صورت بنائے لب کو چلتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، فروا نے حوریہ کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ستائشی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاشم بھائی، آپ کی وائف کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، فروا نے مسکراتے ہوئے ہاشم کی طرف رخ موڑا، جو مزے سے ساری مہمان رشتہ داروں کے درمیان صوفے پر ٹانگیں پسارے لیٹا تھا۔ فروا ہاشم کی چچا زاد تھی اور اس کی بہت اصرار پر حوریہ اسے مہندی لگوانے کے لیے بیٹھی تھی۔ سارے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، کچھ لوگ کپڑے پریس کرتے پھر رہے تھے اور لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھیں۔ اچھا دیکھوں تو؟ ہاشم ایک دم شرارتی انداز میں اٹھ کر پاس آیا، نرماہٹ سے حوریہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاشم کا ایک دم سے یوں پاس آ کر بیٹھنا اور ہاتھ پکڑنے پر حوریہ چھینپ سی گئی، پلکیں گالوں پر لرزنے لگی تھی۔ یہ کیسی فضول سی مہندی لگا رہی ہو میری بیوی کے ہاتھ پر؟ ہاشم نے مصنوعی روپ جلاتے ہوئے فروا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاشم بھائی، سب سے پیارا اور نیو ڈیزائن لگا رہی ہوں میں، فروا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ناک پھلا کر کہا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں آیا، رکو کاپی دکھاؤ، میں بتاتا ہوں کون سا لگانا ہے، ہاشم نے مصنوعی روپ دار آواز میں کہا اور پاس پڑی مہندی کے ڈیزائن والی کاپی اٹھائی۔ ساری ارد گرد بیٹھی لڑکیاں کھی کھی کرتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں۔ اس بدتمیز سے کوئی بعید نہیں، خود نہ لگانے لگ جائے مہندی حوریہ کے ہاتھ پر، عالیہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ سب لوگوں کے قہقہے فضا میں گونجے تھے۔ حوریہ حیران ہوتے ہوئے ہاشم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں تو اسے اتنے روکھے سے انداز میں جواب دے رہے تھے،
اور اب سب کے سامنے ایسے پیار نچھاور کر رہے تھے جیسے کوئی خفگی ہی نہ ہو۔ ہائے، اتنا پیار ہاشم بھائی! زارا نے مصنوعی آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ہے تو، اکلوتی تو ہے، ہاشم نے کاندھے اچکائے کہا اور پیار سے حوریہ کی طرف دیکھا جو بلش ہو گئی تھی۔ نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشم کی ساری رشتہ دار عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ توبہ، بے شرم کہیں کا! ایک آنٹی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب لوگ ہاشم کی باتوں سے اس کے انداز سے خوب انجوائے کر رہے تھے۔ آئے ہائے پھپھو، کیا انکل نے کبھی نہیں کیا اتنا پیار؟ وہ تو آج بھی آگے پیچھے پھرتے ہیں آپ کے۔ ہاشم نے ان کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا اور آنکھ دبائی۔ چل ہٹ، پرے ہو یہاں سے! انہوں نے ہاشم کو قہقہہ لگاتے ہوئے ایک دھموکا سا رسید کیا۔ حوریہ بار بار سر جھٹک کر منہ پر آئی بالوں کی آوارہ لٹ کو پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ پر مہندی لگ چکی تھی اور دوسرے پر فروا لگا رہی تھی۔ ہاشم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اوف ہاشم بھائی، چلائیں تو نہ ہم سب کو! ایک اور کزن نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے قہقہہ لگا کر کہا۔ سب لوگ اس کے حوریہ کے ساتھ لاڈ انجوائے کر رہے تھے۔ ویسے بھی ان کی شادی کو ابھی 2 ماہ سے بھی کم عرصہ ہوا تھا، تو سب کی نگاہوں اور شرارتوں کا مرکز تھے۔ وہ ہلکے سے ٹی پنک کلر کی فراک کے ساتھ سافٹ سا میک اپ کیے ہوئے خوبصورتی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی جب آئینے کے عکس میں ہاشم کا سراپا نظر آیا۔ وہ مصروف سے انداز میں ٹال کے ساتھ بال خشک کر رہا تھا۔ چہرہ پھر سے سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے باہر والے ہاشم سے یکسر مختلف تھا۔ وہ اس وقت، وہ جو بڑے انداز میں مسکرا کر پلٹی تھی، اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر روحانسی سی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے باہر ہاشم کی محبت دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی کہ شاید ہاشم کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، پر کمرے میں آنے کے بعد وہ پھر سے خفا سے ہاشم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حوریہ کے سنگھار کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو ہاشم کا دل مچل گیا تھا، پر دوسرے ہی لمحے اس کا جھٹکنا یاد آتے ہی چہرہ سخت کر لیا تھا۔ گہرے براؤن رنگ کے کرتے میں ہاشم غضب ڈھا رہا تھا۔ غصے سے لب بھینچے اب وہ ڈرائر کو چلائے اپنے بال سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اتنی ناراضگی، ایک نظر بھی نہ ڈالی! اتنی محبت سے وہ آج صرف ہاشم کے لیے ہی تو تیار ہوئی تھی، لیکن وہ تو ایسے بے نیاز تھا جیسے کہ وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ہاشم نے سینٹ کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ایک چور سی نظر پھر سے حوریہ پر ڈالی، جو پریشان سی کھڑی لب کچل رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو بے چینی سے چٹک رہا تھا۔ ایک بار کہہ دو بس کہ مجھے یاد کرتی رہی ہو، کہہ دو کہ جو اس دن کیا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ذرا سا اشارہ ہی دے دو۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، اف، کیسے کروں محبت کا اظہارہ بن سے، خود ہی کیوں نہیں سمجھ جاتے ہاشم؟ روحانسی سی شکل بنا کر سوچا، کوئی جب اتنا پیار کرے تو اس کی تھوڑی سی بھی بے رخی بہت بری طرح سے کھلتی ہے۔ حوریہ کا بھی یہی حال تھا۔ ہاشم ایک نظر خود پر ڈالتا ہوا بڑے آرام سے اسے وہیں پر پرسوچ انداز میں کھڑا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، اور وہ نادم سی سر جھکائے پریشان حال کھڑی تھی۔ جاسم کی بارات والے دن وہ پارلر جا کر دل سے تیار ہوئی تھی۔ ایش گرے کلر کے لہنگے میں بہترین میک اپ اور میچنگ جیولری گلو بند ہس رات جیسی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ ماتھے پر ٹیکا اور جھومر، وہ بہت خوبصورت تھی مگر آج تو پریوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ ہاشم نے اسے نظر بھر کر نہ دیکھا تھا کہ اپنا سب نہ ٹوٹ جانے کا احتمال تھا، مگر اس کے آس پاس وہ موجودگی، سب کی تعریفی کلمات اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے، جو لوگ حوریہ کو دیکھتے ادا کر رہے تھے۔ یار تم دونوں تو ایک ساتھ اتنے کمال لگتے ہو کہ بس! اس کی ایک کزن نے جب یہ کہا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ حوریہ اس کی ایک نظر التفات کی منتظر ہی رہی، لیکن ہاشم نے اس کی تعریف کرنا تو دور، دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا دل بری طرح سے بجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا جو میں نے اس روز یوں ری ایکٹ کیا؟ جاسم کی باتوں سے دماغ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ کیسی اس کی محبت ہے کہ میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا؟ کتنے دنوں سے میرا خون جلا رہا ہے، بندہ ایک نظر دیکھ ہی لیتا ہے۔ کس کے لیے تیار ہوئی ہوں میں آخر اتنا؟ فضول میں پارلر کے پیسے برباد کیے اور 2 من کا میک اپ کیا۔ اپنے اس کے ساتھ میچنگ لہنگے کو دیکھتے اس کا دکھ نئے سرے سے ہرا ہوا۔ بارات لے کر وہ واپس آئے
تو فوراً اپنے روم میں آئی تاکہ بھاری لہنگے سے جان چھڑوا کر باہر جائے۔ اپنے موبائل کو یوں ہی بیڈ پر گرا کر اپنے کپڑے الماری سے نکالنے لگی جب بسمہ اسے پکارتی ہوئی اندر آئی۔ یار رک جانا، ابھی چینج نہیں کرنا۔ اسے کھینچتی ہوئی وہ پھر سے باہر لے گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ہاشم روم میں آیا، اپنا نائٹ سوٹ لیے۔ وہ فریش ہونے کے بعد انگڑائی لیتا ہوا بیڈ پر دراز ہوا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ ایک تو فنکشن کی تھکاوٹ اور دوسرا اتنی حسین بیوی کو اگنور کر کر کے اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ وہ کوئی بہت ہی زہد قسم کا شخص نہیں تھا کہ اتنی دلربا سی لڑکی پر پورا حق رکھتے ہوئے بھی کوسوں دور رہتا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ کومل اور نازک سی لڑکی کا سنہرا روپ اسے چاروں خانے چت کر گیا تھا۔ آج اس کی خیر نہیں تھی، پھاڑ میں گئی اس کی معذرت۔ بس اب اور اسے خود سے دور نہیں رکھنا، زیادہ ہی اوور ہو گیا ہوں۔ کیسی پریشانی سے دیکھ رہی تھی مجھے، سب کے سامنے کیسا ہوتا ہوں اور روم میں بدل جاتا ہوں آ کر، وہ خود کو ڈانٹ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے ٹی وی آن کرتے وقت گزاری کے لیے چینل سرچنگ کرنے لگا جب بیڈ پر پڑا حوریہ کا موبائل بجا۔ چونک کر موبائل اٹھاتے اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ عاشر کالنگ کے الفاظ اسے دنگ کر گئے۔ کیا حوریہ اس سے رابطے میں تھی؟ فون بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ ہاشم خالی خالی نظروں سے اسکرین کو گھور رہا تھا، تب بھی وہ ملتفت نہیں ہوئی میری جانب۔ کیا وہ اپنی محبت کو بھول ہی نہیں پائی؟ بھولنا آسان کہاں ہوتا ہے اپنی محبت کو، وہ زہر خون ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا کر سب کو چائے دے کر جب وہ کمرے میں آئی تو جسم ٹوٹا ہوا لگا۔ بیڈ دیکھ کر لیٹنے کی طلب ہوئی تو وہ بھاری لباس میں ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ہاشم نائٹ سوٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان میں اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ڈریس چینج کر لے۔ وہ چڑ کر بولا، سینس تو ہے، ہمت نہیں ہے۔ اس کی بوچھل آواز پر ہاشم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بے اختیار اس نے حوریہ کی کلائی تھامی۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ عاشر کی فون کال اور باقی سب کچھ ہی ذہن سے محو ہو گیا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اپنی ہمت کے مطابق کام کیا کرو نا، اتنا برڈن لینے کی کیا ضرورت تھی جس سے بیمار پڑ گئی ہو؟ اس نے بلا توقف جھڑکا۔ اتنا بخار ہو رہا ہے، پیناڈول دے دوں؟ حوریہ کی نڈھال حالت دیکھتے اس کا دل پسیج گیا۔ ہاں دے دو پلیز، بالکل ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی۔ ہاشم جمپ لگا کر اٹھا، ٹیبلٹ اور پانی لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ لو۔ حوریہ نے گولی نگل کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھینکس۔ وہ تکیے پر سر رکھتے اسے تشکر سے دیکھ کر مسکرائی۔ بوجھل ہوتی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے اور تمتمائی رنگت رات کے پرفسوں ماحول کو اور بھی سحر انگیز بناتا اس کا سراپا ہاشم کو پھر سے بہکانے لگا تو وہ چہرے پر ہاتھ پھیر پر خود پر قابو لاتے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو موڈ بری طرح آف تھا۔ حوریہ اس کے چہرے کے تیور دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چونکہ ولیمہ شام کو تھا تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب حوریہ کے والدین آ گئے، ان سے مل کر وہ انہی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ حوریہ کو تو اس نے تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ جادو کرنی، دانت پیستے زیر لب ہاشم نے کہا۔ ابو مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ حوریہ کی بات پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ آپ سب کو ہی۔ 2 دنوں سے مجھے عاشر کی کال آ رہی ہے۔ میں نے اس کی کال پک نہیں کی مگر بار بار فون کر رہا تھا تو آج صبح اٹھائی تھی کال میں نے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور بے حد شرمندہ بھی تھا، تو میں نے اسے معاف کر کے قصہ ختم کر دیا، اس کا نمبر تک بلاک کر دیا ہے۔ بلکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ اب کبھی بھی رابطہ نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ بھی اپنے گھر والوں سے چھپانا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی اب یہ میرا گھر ہے، ہاشم میرا شوہر ہے، آپ لوگ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ وفادار پائیں گے۔ اس کی بات پر عالیہ نے مسکرا کر نعیم کو دیکھا۔ فرقان نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ سب نے ہی اسے فخر سے دیکھا تھا جبکہ ہاشم وہ خود کو چغت محسوس کر رہا تھا۔ محض ایک فون آنے پر اس نے حوریہ پر شک کیا اور اسے بری طرح نظر انداز بھی کیا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی یار وہ کل، اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ حوریہ نے اس کی طرف دیکھا تو ہاشم کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ آج اس کی نگاہوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ سب کاموں میں لگ گئے۔ حوریہ، بسمہ اور عالیہ کے ساتھ جانے کن کاموں میں مصروف تھی۔
وہ دانت پر دانت جمائے اپنے کمرے میں جل کڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ پالر جا چکے ہیں۔ ولیمے کی تقریب میں حوریہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کر کے گلنار ہوئے جا رہی تھی۔ گھر واپس آتے آتے 11:30 ہو چکے تھے۔ 5 منٹ میں کمرے میں آؤ، اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہتے وہ اپنے روم میں جا چکا تھا۔ حوریہ نے لب دانتوں تلے دباتے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا، ادھر ادھر خود کو مصروف رکھتے سب کے ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، چائے پیتے۔ اس نے 12:30 کر دیے، مگر روم میں تو جانا ہی نہیں تھا۔ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں آؤ۔ حوریہ کمرے میں داخل ہوئی تو توقع کے برعکس ہاشم کو بیدار پایا۔ وہ جو وقت گزاری کے لیے ہاتھ میں فون تھامے عدم دلچسپی سے یوں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ حوریہ کی آمد محسوس کرتے ساری سستی کہیں دور جا سوئی تھی۔ لمحے سے قبل بستر چھوڑ کر حوریہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، ساتھ ہی شکوہ کرنا نہ بھولا تھا کہ اوپر آنے سے پہلے وہ اسے کہہ کر آیا تھا کہ جلدی آنا، پر ہمیشہ کی طرح وہ کافی دیر بعد تشریف لائی تھی۔ مومانی باتیں کر رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی ہیلز اتار رہی تھی، ہاشم کو سر پر کھڑا دیکھ کر جلد از جلد کام نمٹا کر آئینے کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ آج پھر ہاشم سے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، پر آج کے احساسات ہمیشہ والے نہیں تھے، کچھ الگ تھے۔ ہاشم کی آنچ دیتی نگاہوں کا پیغام حوریہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہی تھی۔ جیسے مجھے نہیں پتا مما کب سوتی ہیں۔ چوری پکڑی گئی تھی جب بالیاں اتارتے ہاتھوں کو نرمی سے ہٹا کر بذات خود بھرپور توجہ سے بالی کان سے الگ کرنے کے ساتھ ہی سرخ ہوتی کان کی لو لبوں سے چھو کر ہاشم مخاطب ہوا۔ حوریہ کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں۔ ہاشم پلیز۔ وہی عمل جب دوسرے کان سے بالی اتارتے ہوئے دہرایا تو اس نے تیزی سے چلتی دھڑکن کے ساتھ اپنے تئیں بڑھتی گستاخیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہاشم نے شیشے سے ظاہر ہوتے عکس میں اپنی باہوں کے حصار میں آنکھیں نیچے کھڑی حوریہ کے وجود میں واضح لرزش محسوس کی تو دل گدگدا اٹھا۔ وہ مجھے ہاشم کی بڑھتی بے باکیوں پر بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ رخ موڑ کر مضبوط حصار سے نکلنے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ ہاشم نے اس کے لرزتے شگرفی لبوں پر انگلی رکھتے خاموش کروایا۔ ہم دونوں ہی مختلف وجوہات کے بنا پر بہت قیمتی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ شادی کے فوراً بعد ہی ایک دوسرے سے کھل کر ڈسکس کر لیا جاتا، تو یوں ایک عرصے سے مجھے خود پر ضبط کے کڑے پہرے نہ بٹھانے پڑتے۔ اس کی بات پر حوریہ کے لبوں پر شرمگی سی مسکراہٹ ابھری، جسے ہاشم نے اس کی رضامندی جانا اور اسے اپنی محبت کا مان بخشنے لگا۔